پیارے دوستوں، فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ 40 دن کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، پھر انہیں کتاب توریت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ وہ طبعی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ سامری کی ماں نے رسوائی کے ڈر سے سامری کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے اپنی انگلیوں سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اسی لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نام ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی، مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا سامری کافر ہوا۔ اس نے بنی اسرائیل سے بچڑے کی پوجا کروائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، یعنی جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کے پالنے والے بھی ناکام ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر پلے وہ اللہ کے رسول بنے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرورش نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ازلی نیک بخت اور اللہ کے ولی تھے، تو انہیں فرعون کی پرورش سے بھی کوئی نقصان نہ ہوا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر متفق ہوئے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ پھر سامری نے مجمع میں باتیں شروع کر دیں کہ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا سے باتیں کرنے کوہ طور پر تشریف لے گئے، لیکن خدا تو ہمارے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کو خدا ماننے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 لوگوں کے علاوہ ساری قوم نے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سربہ سجود ہو کر اس کو پوجنے لگے۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ موسیٰ کی اس قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنایا، بے جان کا دھڑ تھا اور گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور توریت ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے دیکھا تو آپ پر غضب اور جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جلال میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، اور جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، کہا اے میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور کیا۔ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ لوگ پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمی ساتھ لیے اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب کوہ طور پر لوگ طلب مغفرت کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ بنی اسرائیل میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں نے ہی تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا، لہٰذا تم فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔
اللہ کا یہ کلام سن کر 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ وہ آدمی اپنی ضد پر اڑ گئے کہ ہمیں اللہ کا دیدار کروائیں، ورنہ ہم نہیں مانیں گے کہ خدا نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر یہ سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار اس طرح کروایا کہ یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے زندہ ہونے کی دعا مانگی تو وہ زندہ ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔